اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی ایک اور مختصر سی آیت نمبر 64 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں نہ تو وقف کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی حرف عطف ہے، لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو ایک ہی جملے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے اسلو۔ اسلو جو ہے یہ فعل امر ہے جی۔ آپ کو حروف مادہ صاد اور لام نظر آ رہے ہیں۔ واو جو ہے یہ سیان کلر میں ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر حاضر کی، کیونکہ میں نے اسے فعل امر کہا ہے۔ اب ڈکشنری میں دیکھتے ہیں جی خان صاحب نے اسے کس باب سے ذکر کیا ہے، کس مادے کے تحت ذکر کیا ہے۔ تو خان صاحب بتا رہے ہیں کہ صاد، لام اور یا حروف مادہ ہیں۔ باب سین سے استعمال ہوتا ہے سلیہ یسلیو، تبدیلی کے بعد بنتا ہے جی سلیہ یسلا سلین، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں گرنا، آگ کی تپش جھیلنا۔ اور نیچے بتا رہے ہیں اصلاح فعل امر ہے واحد کا اور اسلو فعل امر ہے جمع کا۔ تو ہمارا یہ سیکھا جو ہے میچ کر گیا۔ تو اس کے معنی لکھ رہے ہیں تو آگ میں گر، تو جل۔ مزید بتا رہے ہیں اصلاً یہ جمع والا سیکھا جو ہے اسلایو ہے، اور پھر دو حروف علت اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں فعل ناقص میں غیر صحیح فعل کے، تو ہم حرف علت جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، پیچھے زبر ہو تو سیغہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسلو اس طرح سے آ گیا، اور آیت کا ریفرنس یہی مل رہا ہے آپ کو، اسلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، سورہ یاسین آیت نمبر 64۔ تو اسلو لفظ میں بات ہوگی جی۔ ہا ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہے۔ فعل کے بعد ہم جانتے ہیں جب بھی ضمیر آتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہی ہوتی ہے۔ الیوم اسم ہے، منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، آج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ با حرف جر ہے، اس کے بعد ما جو ہے یہ یہاں پر مصدریہ دکھایا گیا ہے سرخ کلر میں، اور اس میں موصول بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کنتم، فعل ناقص، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تم ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں آپ کو جمع مذکر حاضر والی نظر آ رہی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے تکفرون، فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کاف فا را حروف مادہ، کفر یکفرو، انکار کرنا جس کے معنی ہوتے ہیں، کفر کرنا جس کے معنی ہوتے ہیں، اور واو سیان کلر میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے وہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ الفاظ سے بات ہو گئی ہے مکمل، اور الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں جی۔ اسلو فعل با فاعل ہے، ہا مفعول بھی ہے، الیوم ظرف ہے، متعلق ہو جائے گا اسلو فعل کے، اور با جو ہے یہ حرف جر ہے جس کے بعد ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کا بھی صلۃ الموصول ہوتا ہے جسے صلۃ الموصول حرفی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کنتم تکفرون، جو کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر، تکفرون فعل اور فاعل محلاً منصوب استعمال ہوا ہے۔ گویا ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اسلو فعل کے، اور یوں اسلو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ الیوم ظرف زما ہے، منصوب متعلق بھی اسلوھا ہے، ما حرف مصدری ہے، اور مصدر مؤول جو ہے ما کنتم تکفرون فی محل جر البا متعلق بھی اسلوھا ہے، اور البا جو ہے یہ سببیہ ہے، یعنی با سببیہ ہے، سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جملہ اسلوھا لا محل لہ استنافیہ ہے، جملہ کنتم تکفرون لا محل لہ صلۃ الموصول الحرفی ما ہے، اور جملہ تکفرون فی محل نصب خبر کنتم ہے۔ تو ورکنگ الحمدللہ 100% میچ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اسلوھا الیوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 64 بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔